مزید دینی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل عزادار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ انتہائی اہم اور حساس ہے، عذاب قبر، اور جس سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ناآشنا ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ جب انسان کی سانس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور قبر میں انسان کو لٹایا جاتا ہے تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مردے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ سزا اور جزا اس وقت شروع ہوگی جب قیامت کا دن آئے گا، مگر قرآن مجید نے اس کی نفی کر دی کہ جب انسان کو جاں کنی کے عالم کے بعد جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، پہلے تو وہ جو جاں کنی کا عالم ہوتا ہے اس کے لیے جناب سلمان فارسی جو کہ فارس کے رہنے والے تھے، جن کے لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ جناب سلمان فارس کے رہنے والے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مولا کائنات سے کہ بس اتنا ہو جائے کہ جب وقت موت مجھ پہ غالب آئے تو مجھے معلوم ہو جائے کہ وقت موت جو ہے میرا قریب ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ جانا، آپ کو جب مدائن کا گورنر بنایا گیا تھا، کہا تھا جانا تمہاری طبیعت خراب ہوگی اور ایک قبرستان میں جا کے سلام کرنا، اور ایک مردے کا اگر وہاں سے جواب آ جائے سلام کا تو سمجھ لینا کہ وقت موت جو ہے قریب ہے۔ اب پہلے آئیے نزا کے عالم کا وہ منظر میں آپ کو بتا دوں، پھر عذاب قبر اس سے ریلیٹ ہو جائے گا۔ سلمان کہتے ہیں میری وہاں طبیعت خراب ہوئی اور میں نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے قبرستان لے چلو۔ ایک قبرستان پہ گئے، وہاں سلام کیا، ایک قبر سے جواب آیا، سلمان قریب گئے، کہا مرنے والے بتا کہ جب نزا کا عالم تھا اور تیری سانس جسم سے نکالی جا رہی تھی تو کیا محسوس کر رہا تھا؟ صاحب قبر کی آواز آئی کہ سلمان کبھی تم نے کانٹوں پہ ململ کا کپڑا ڈال کے گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ سلمان نے کہا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کانٹوں پہ کسی نے ململ کا کپڑا ڈالا ہے اور کھینچ رہا ہے، اور میری جسم کے جو ہے ایسے لگ رہا تھا کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ اور پھر سلمان کہتے ہیں بتا اس قبر میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ کہ تو وہ صاحب قبر کہتا ہے کہ مجھے یہاں قبر میں آئے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں، مگر اب بھی موت کی کڑواہٹ کو محسوس کر رہا ہے۔ سلمان نے کہا کہ کوئی عمل ایسا بتاؤ جو خدا کے نزدیک جو قابل قبول ہو، بہت بہترین عمل ہو۔ تو مرنے والے نے کہا کہ اللہ کو وہ نماز بہت پسند ہے جو سخت سردیوں میں صبح اٹھ کے اس نماز کو پڑھا جائے۔ کہا مرنے والے دوسرا عمل بتا جو اللہ کو بہت پسند ہو۔ تو صاحب قبر کہتے ہیں خدا کو وہ روزہ بہت پسند ہے جس کا دورانیہ طویل ہو اور گرمی کا عالم ہو، اور گرمی میں روزہ رکھا جائے۔ تو اب جاں کنی کے عالم میں یہ عالم ہوتا ہے انسان کا جو کہ جناب سلمان فارسی نے جو ہے وہ بتایا ہے۔ اور پھر مولا کائنات خود بہار میں فرماتے ہیں کہ جب کسی گناہ گار کو لٹایا جاتا ہے غسل دینے کے لیے تو جب پانی ڈالا جا رہا ہوتا ہے تو ایسا گناہ گار جس نے قطع رحمی کی ہوئی ہوتی ہے، جس نے کسی یتیم کا مال کھایا ہوتا ہے، کسی نے ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہوئی ہوتی ہے، کوئی عاق والدین ہوتا ہے، کوئی ایسا جس نے گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ 44 گناہ کبیرہ ہیں، صغیرہ کی تعداد انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں بتاؤں گا۔ 44 وہ گناہ کبیرہ جس کو مسلم تمام مکاتب فقہ کے علماء نے تسلیم کیا ہے۔ وہ گناہ گار جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، تارک صلاۃ ہوتا ہے، حقوق العباد کو ادا نہیں کرتا، اللہ کے بندوں کو ستاتا ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ جب اس کے جسم پہ پانی ڈالا جا رہا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت موٹے موٹے پتھر جو ہیں اس کے جسم پہ مارے جاتے ہیں۔ اور پھر ایسے موقع پہ جب کوئی سوائے خدا کے مونس و مددگار نہیں ہوتا، انسان چلا چلا کے اپنے عزیز و اقارب سے کہہ رہا ہوتا ہے میری مدد کرو، میں نے دنیا کی خاطر تمہارے لیے یہ کام کیا، میں نے دنیا میں تمہارے لیے یہ کیا، میں نے دنیا میں تمہارے لیے یہ کیا،
مگر اس وقت سوائے پروردگار کے انسان کے کوئی کام نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت کا عذاب ہے جب جانکنی کا عالم ہوتا ہے، جب روح نکالی جا رہی ہوتی ہے۔ آئیے اس طرف چلیں کہ جب انسان کو قبرستان میں لے جایا جا رہا ہوتا ہے اور قبرستان میں لٹا دیا جاتا ہے، اب کوئی مونس و مددگار نہیں ہے، صرف انسان تنہا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے انسان سے مخاطب ہو کے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ انسان تمہاری زندگی پتہ ہے کیا ہے؟ تم مٹی سے خلق ہوئے، کچھ دن مٹی میں رہے اور اس کے بعد مٹی میں دبا دیے گئے، یعنی 3 سطحوں پہ تمہاری زندگی محیط ہے۔ ایک تم مٹی سے خلق ہوئے، ایک مٹی میں رہے اور پھر اسی مٹی میں دفن کر دیے گئے۔ اور اب کتنے بے یار و مددگار ہو، قبر میں لٹا دیا۔ بڑے محبت کرنے والے تھے، بڑے دم بھرنے والے تھے، بڑے چاہنے والے تھے، ہم نے رشوت بھی لی، اولاد کے لیے لی، ہم نے غلط کام بھی کیے، دوستوں کے لیے کیے، ہم نے گانا بھی سنا، خدا کی خوشنودی کو ترک کر لیا، ہم مس گیدرنگ میں بھی بیٹھ گئے اللہ کی نافرمانی کے لیے، نامحرم پہ بھی نظر ڈالی ہم نے۔ کیوں؟ خدا کو ناراض کیا، دنیا کو ہم نے خوش کیا۔ مگر آئیے آج قبرستان میں وہ جن کے لیے آپ نے کیا، جن کو خوش کیا، رشتہ داروں کو خوش کیا، اولاد کو خوش کیا، اپنے عزیز دوستوں کو خوش کیا، مگر آج کوئی مدد کو نہیں آ رہا۔ آج آپ اتنے ایسے ہو گئے کہ اگر کوئی ہاتھ بھی لگا دے تو آپ اس پہ غسل مسح میت واجب ہوتا ہے، یعنی پیدا بھی ہوئے تو نجس تھے، مر بھی گئے تو آپ اتنے نجس ہو گئے کہ جو آپ کے ساتھ گلے میں باہیں ڈالتا تھا آج قبرستان جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے جلدی سے دفن کر دوں، اور کوئی ہاتھ بھی لگا رہا ہے تو غسل مسح میت واجب ہو۔ اب لٹا دیا گیا قبر میں آپ کو، اکیلے تنہا ہیں۔ اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ دن میں 3 دفعہ قبر آواز دیتی ہے۔ پہلی آواز دیتی ہے، اے انسان میں تنہائی کا گھر ہوں، اپنے لیے کوئی مونس و مددگار تلاش کر کے آؤ۔ پھر دوسری دفعہ آواز دیتی ہے، میں وحشت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ پھر تیسری دفعہ آواز دیتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں۔ اب یہ روشنی کہاں سے ملے گی؟ لٹا دیا جاتا ہے۔ کیسے پیار کرنے والے، کیسے سینے پہ لگانے والے، کیسے بات چیت کرنے والے آج اسی مٹی میں دفن کر رہے ہیں۔ آپ تنہا ہیں، کوئی مونس و مددگار نہیں۔ جیسے ہی قبر میں لٹا دیا گیا، 40 قدم بڑھے، منکر نکیرین آئے، کیا سوال کیا؟ من ربوں کا، من نبیوں کا، من کتابوں کا، من اماموں کا، 5 سوال یا 4 سوال، اور پھر نماز کا سوال ہوا۔ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا پروگرام کا پہلا حصہ۔ دوسرے حصے کے لیے ہمارے چینل عزادار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔